السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے رکوع نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں سورۃ الانعام کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع بنانے والا ہے، اس وقت جب کچھ بھی نہ تھا، عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، زمین و آسمان کا موجد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انا کیوں کا یکون ہوگا لہو اس کے لیے والدن کوئی اولاد، ولم اور نہ ہی تکن ہے لہو اس کے لیے صاحبتن کوئی بیوی، وخالق اور اسی نے پیدا کیا کل شیء ہر چیز کو۔ جب ہر چیز کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کی بیوی ہو یا اس کے بچے ہوں۔ وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کے بارے میں سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ یہی وہ اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، لا الہ الا ہوا نہیں معبود مگر وہی، خالق کل شیء ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، وہوا اور وہ علی کل شیء وکیل ہر چیز کا کارساز ہے۔ لا تدرکہ اس کو نہیں چھو سکتی، اس کو نہیں پا سکتی، الابصار نگاہ، تمہاری نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، وہو اور وہ یدرکو پا لیتا ہے، وہ یدرکو پا لیتا ہے، الابصار اس کی نگاہیں، اس کی نگاہیں ہر چیز کا احاطہ کر سکتی ہیں، ہر چیز کو پا لیتی ہیں، دیکھ لیتی ہیں، اور وہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین، بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم تحقیق آ گئے تمہارے پاس، بصائر نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت کی بہت ساری نشانیاں آ چکی۔ فمن ابصر تو جو کوئی آنکھیں کھول لے، فلنفسہ تو اسی کے لیے ہے، ومن عمی اور جو کوئی اندھا رہے، فعلیہا تو اسی پر اس کا وبال بھی ہوگا۔ وما انا اور نہیں میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان، اور میں ہرگز بھی تم پر نگہبان نہیں مقرر کیا گیا، میں تو صرف پہنچا دینے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ کوئی تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہے، صرف وہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ، نگاہ بصیرت سے دیکھ لو تو تمہاری اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے، اور اگر کوئی نہ دیکھنا چاہے ان نشانیوں سے، اللہ کی ذات کو نہ پانا چاہے، تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نہیں بنایا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف بدل بدل کر ہم بیان کرتے ہیں، الآیات نشانیاں، اللہ کی آیتیں، اسی طرح اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ بار بار انداز بدل کر ہم بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا تاکہ وہ یہ بھی کہیں ترستا کہ آپ نے کہیں سے سیکھ لیا ہے، اس لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بول اٹھیں گے کہ آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، یعنی کہ پڑھا ہوا تو ایک ہی لائن بار بار دہرائی جاتی ہے نا، جب یہ انداز بدل بدل کر آتا تو پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے جو اتنے پیارے انداز میں ہر دفعہ ایک نئے انداز میں آتا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم اس کو کھول کر بیان کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ علم رکھنے والی قوم کے لیے، جاننے والی قوم کے لیے۔ اتبع پیروی کیجئے، ما جو اوحی وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ نہیں معبود الا مگر ہوا وہی، وعارض اور اعراض برتیے، عن المشرکین مشرکوں سے، آپ تو اسی چیز کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ان مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے، یعنی کہ جو اتھینٹک نالج آپ کے پاس موجود ہے قرآن، تو اسی پر آپ عمل کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرفوا وہ شرک نہ کرتے، یعنی جبراً ایسا ہوتا کہ ہر بندے کے اوپر یہ لازم ہوتا کہ وہ اللہ کو مانے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جبر رکھا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے جس کی بنا پر آپ کو یہ کفر اور شرک نظر آتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ اور نہیں آپ کو بنایا، علیہم ان پر، حفیظاً نگہبان، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ اور نہیں آپ، علیہم ان پر، بوکیل کوئی پاسبان یا وکیل یا کارساز، آپ ان کے مقدمہ کے وکیل بھی نہیں ہیں، ان پر پاسبان بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نہ ہی آپ کو ان پر کوئی نگہبان مقرر کیا، نہ ہی ان کو کوئی ذمہ داری اس حوالے سے دی گئی، جو کچھ کرو گے وہ خود ہی بھرو گے۔
ولا تسبو، اور نہ گالی دو. یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اصول اور کلیہ بیان فرما دیا کہ نہ گالی دو اللہ زینہ، ان لوگوں کو یدعون جو بلاتے ہیں پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، فیسبو پس وہ گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو عدوان زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم بغیر علم کے، پس وہ بھی بڑھتے ہوئے حد سے بڑھتے ہوئے بغیر علم کے تمہارے اللہ کو گالی دیں گے. کذالک اسی طرح زینا ہم نے سجا دیا ہے لکل امت ہر امت کے لیے عملہم ان کا عمل، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر فرقے کے لیے اس کے عمل ہم نے سجا دیے ہیں. ثم پھر الی ربہم ان کے رب کی طرف مرجعہم ان کو لوٹ کر جانا ہے. فینبئہم پس وہ ان کو بتا دے گا بما کانوا یعملون جو کچھ عمل کرتے رہے ہیں. ہر فرقے کو اپنے عمل ہی بہترین لگتے ہیں اور وہ درست لگتے ہیں. وَأَقْسَمُوا اور وہ بڑی قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہد پختہ تاکیدی، ایمانہم ان کی قسمیں، لئن اگر جاءتہم ان کے پاس آ جائے آیت نشانی لیؤمنن بہا تو وہ ضرور ایمان لائیں گے. قسم کس چیز کی کھائیں گے کہ اگر ان کے پاس یہ والی نشانی، یہ والی کھلی نشانی آ جائے تو ہم ایمان لائیں گے ضرور. قل آپ فرما دیجیے انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں تو سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وما یشعرکم اور اے مسلمانوں تمہیں کیا شعور، انہا بے شک وہ، اذا جب جاءت آ بھی جائے نشانی، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خبر دے دی ایمان والوں کو کہ اے مسلمانوں تم تو بڑے بے خبر ہو، نادان ہو، تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آ بھی جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کا جو نیت ہے نا اندر سے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے خبردار کر دیا کہ ان کے حق پر ایمان لانے کی نیت ہی نہیں ہے. وَنُقَلِّبُ اور ہم نے پھیر دیے ہیں افئدتہم ان کے دل. اب تو یہ نوبت ہے کہ ان کے دل پھر چکے ہیں حق سے، کیونکہ پہلے ہی انہوں نے قبول بدنیتی کے ساتھ جو ہے وہ سنا، حق کو نیت کے ساتھ سنا ہی نہیں، قبول کرنے کی نیت سے سنا ہی نہیں، تو اس لیے اب ان کے دل کو ہم نے پھیر دیا ہے، ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے. وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں پر بھی ایک پردہ ہوگا، ٹھیک ہے، کما جیسے لم نہیں یؤمنو وہ ایمان لائے بھی اس پر اول مراتن جب پہلی دفعہ وہ ایمان نہیں لائے، اسی طرح ہی وہ رہیں گے. وَنَذَرُهُمْ اور ان کو چھوڑ دیجئے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے رہیں. اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیجئے کہ وہ بھٹکتے رہیں. جب پہلی دفعہ قبول حق انہوں نے نہیں کیا اور ان کی آنکھوں نے وہ حق دیکھنے سے قاصر رہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور آنکھیں پھیر دی ہیں. یہیں پہ جی آج ہمارا رکوع نمبر 13 بھی مکمل ہوا اور پارہ نمبر 7 بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل پارہ نمبر 8 کے ساتھ ولو اننا اور سورۃ الانعام کے رکوع نمبر 14 کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.